استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت قبلہ پیر صاحب. حق نصیر یا نصیر، حق نصیر یا نصیر، حق نصیر یا نصیر. تشریف رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ محفل میرے والد گرامی حضرت نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. اللہ کرے کہ یہ محفل آئندہ بھی اسی طرح منعقد پذیر ہوتی رہے. مجھے اکثر آنکھوں میں آنسوؤں میں اپنے والد گرامی کی تصویر نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ارد گرد کسی نہ کسی شکل میں میرے والد گرامی گھوم پھر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی کمی کا احساس تو ہر ذی شعور کو ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کی کمی کا احساس صرف کسی کمی کو نہیں ہوگا، صرف کسی کمی کو نہیں ہوگا، ورنہ ہر صاحب ادراک اور ذی شعور ان کی کمی کا احساس اسے ہوگا، ضرور ہوگا. میرے والد گرامی علیہ رحمت، انہیں کسی درگاہ کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور درگاہ کا تعارف تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ چلتی پھرتی درگاہ تھے. درگاہ کو جس طرح انہوں نے، درگاہ مہریہ کو جس طرح انہوں نے درگاہ سے نکل کر متعارف کرایا، یہ ان کا خاصہ تھا، یہ ان کا حصہ تھا. ورنہ درگاہ میں پیدا ہونا اور درگاہی معمولات میں ایک انداز میں سروائیو کرنا کوئی انوکھا کام نہیں ہے. یہ مجھ جیسا ایک نااہل بھی کر سکتا ہے. لیکن جس طرح درگاہ مہریہ کو انہوں نے باہر نکل کر متعارف کرایا، یہ ان کے علاوہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. درگاہ کو ان کی ضرورت تھی، انہیں درگاہ کی ضرورت نہیں تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ جہاں بھی تشریف فرما ہوتے وہیں پر درگاہی ماحول بن جاتا. ان کے عشاق وہیں پر حاضری لگاتے. پیر مہر علی شاہ صاحب کی ذات والا صفات کو جس انداز میں انہوں نے
متعارف کرایا، ان کے علاوہ ان کے پورے خاندان میں اور کسی نے بھی اس انداز سے متعارف نہیں کروایا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے علمی وارث تھے میرے والد گرامی۔ جائیداد کا وارث ہونا اور ہے اور علمی وارث ہونا اور ہے، اور وہ ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت تھے، اور فنون پر ان کی جو دسترس تھی اس کا عکاس ان کا ایک اپنا شعر ہے کہ تیرے حاسدوں کو ملال ہے، تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھڑی رہی۔ تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھڑی رہی۔ وہ انشاءاللہ اپنی تعلیمات کے حوالے سے ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے، اور تعلیمات، لفظ تعلیمات پر بھی اگر آپ غور کریں تو تعلیمات میں بھی مات ان کے حساد اور ان کے دشمنوں کو ہے، تعلیمات میں مات ان کے دشمنوں اور ان کے حساد کو ہے۔ انہیں کسی میدان میں، کسی انداز میں کسی نے بھی مات نہیں دی، بلکہ مات ان کے دشمنوں اور ان کے حساد کے حصے میں آئی ہے۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مجھے برطانیہ میں آئے ہوئے ان دنوں میں ایک بات کا پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ اس حوالے سے اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ وہ گولڑا شریف کے خلیفہ ہیں، گولڑا شریف سے انہیں خلافت ملی ہے۔ میں آپ کے درمیان بیٹھ کر ببانگے دوہل یہ کہتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میرے جد امجد حضرت باؤ جی اور حضرت لالا جی اور میرے والد گرامی حضرت سید نصیر الدین نصیر نے کسی کو کوئی خلافت نہیں دی، کیونکہ خلافت کے لیے جو معیار پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تھا اس معیار پر کوئی پورا اترا ہی نہیں، اس لیے خلافت کا باب بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اس انداز میں کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے۔